زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی ہے سوزے جگر، علم ہے سوزے دماغ، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ جناب صدر، تعلیم ایک انمول نعمت خداوندی اور لازوال دولت ہے، تعلیم روشنی اور تعلیم رہنما ہے، تعلیم ہی انسان کو عہدے کمال پر پہنچانے کا ذریعہ ہے، اولاد آدم کا گمشدہ خزینہ، ادب و آداب سکھانے کا کرینہ، اور امت محمد کو اسلاف تک رسائی کا سفینہ بھی ہے۔ جناب محترم، آج انسان علم ہی کی بدولت ہوا کے دوش پر حکمران، آسمان کی وسعتوں کا سلطان اور طریق یافتہ اقوام کا ترجمان ہے۔ انسان کی نوشتہ تاریخ بتاتی ہے کہ آج کا انسان علم کے باعث اس مقام و مرتبے پر فائز ہوا ہے۔ اہل مصر ہو یا اہل یونان، اسپین ہو یا چین، آج کا امریکہ ہو یا کل کا روس، ان تمام اقوام کی ترقی علم ہی کی مرہون منت ہے۔ علم کی بنا پر ہوائی جہاز، موٹر کار، ریل گاڑیاں ایجاد ہوئی۔ آج انسان چاند پر قدم رکھنے کے بعد مریخ اور دوسرے سیاروں کو تسخیر کرنے میں مصروف عمل ہے۔ حاضرین محفل، تعلیم کسی بھی قوم کی تعمیر اور ترقی اور عروج و کمال کا پیش خیمہ ہے، اسی پر اس قوم کی فکری اور شعوری بیداری کا انحصار ہے۔ تعلیم ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو کسی قوم کو سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اقدار سے آگاہی بخشتا ہے۔ مگر افسوس تعلیم جب کسی قوم کا ذریعہ معاش بن جائے تو وہ قوم دوسرے اقوام کی محکوم اور تباہی اور بربادی کا منہ بولتا ثبوت بن جاتی ہے، کیونکہ تعلیم کا مقصد محض درس و تدریس اور امتحانات کی تیاری نہیں، اور نہ ہی اس کا مقصد حصول رزق ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد تو انسان کی روحانی اور اخلاقی پرورش اور نشو و نما ہے۔ جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ تعلیم نے انسان کے تعمیری کردار کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کیا، مگر آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 21ویں صدی کے ان ترقی یافتہ اقوام نے اسے امتحانات کی تیاری، درس و تدریس اور ڈگری کے حصول تک محدود کر دیا ہے۔ آج اسی تعلیم کی توہین کی جا رہی ہے جس نے انسان کو سلیقہ بخشا، آج اسی تعلیم کی فضیحت کی جا رہی ہے جس نے انسان کو رتبہ بخشا، آج اسی تعلیم کی رسوائی کی جا رہی ہے جس کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات اور فرزند آدم کے درجات عطا ہوئے۔ آج اس تعلیم کو ایسے بدنام کیا جا رہا ہے جیسے صرف اور صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آخر ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کن افراد نے تعلیم کو تعمیر کردار کی بجائے ذریعہ معاش بنا لیا؟ جواب صرف اور صرف ہم۔ ایک ڈاکٹر جو کبھی فرشتہ شفٹ گردانا چاہتا تھا، آج وہی ڈاکٹر چھوٹی بیماری کو بڑا بنا کر زیادہ پیسے بٹور رہا ہے۔ ایک وکیل حق و باطل کا امتیاز مٹانے کی بجائے جھوٹ کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ جناب صدر، ایک استاد جو کبھی شاگرد کے لیے مرشد کامل کا درجہ رکھتا تھا، آج وہی کوڑیوں کے دام فروخت ہو رہا ہے۔ ایک پولیس افیسر جو کبھی قانون کا محافظ گردانا چاہتا تھا، وہ اس قانون کو رشوت کے پیروں تلے روند رہا ہے۔ آج تعلیم کو ذریعہ معاش بنا دیا گیا ہے۔ ایسے تعلیمی نظام کو، ایسے ذریعہ معاش کو، ایسے تعلیمی نظام کو، ایسے ذریعہ معاش کو، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ حاضرین محفل، اگر آج یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا تو دنگے فساد ضرور ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہمارا مقصد بنیں گے، ہیرا پھیری ضرور ہوگی، قتل و غارت کا بازار گرم رہے گا، کوئی ڈاکٹر کسی کا بنا پیسے علاج نہ کر سکے گا، کوئی وکیل کبھی کسی حقدار کا ساتھ نہ دے سکے گا، کوئی پولیس افیسر کبھی اپنا فرض بحسن خوبی سر انجام نہ دے سکے گا۔ جناب صدر، اگر آج اس قوم میں ٹیپو کی شجاعت، طارق کا تنتنا اور عزیز بٹی کا عزم اور سر سید جیسی فراست پیدا ہو جائے تو ہماری اس سرزمین پر نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے مفکر ضرور پیدا ہوں گے۔ آئیے دعا کریں۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ دے، سوز صدیق دے۔ شکریہ۔